أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الرسول المسدد والمحمود الأمجد مولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صابرين اللهم صل على محمد وعلى محمد محترم سامعین مادر داروں میں سید الشہداء ہماری اس آیت کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری ہے. آج وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے انشاءاللہ مختصراً آپ کی خدمت میں کچھ بیان پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے یہ کیسے خیال کر لیا, یہ کیسے سوچ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, جبکہ ابھی میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا, یہ طے نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. تمہارے سامنے کتنا ہی بڑا ظالم بادشاہ کیوں نہ ہو, مگر مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے خوف کھاتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے خوف نہیں کھاتے, کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں, صرف اور صرف اللہ سے مدد حاصل کرتے ہیں. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں اور اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے گا. کل میں نے اس سلسلے میں بیان کیا تھا, وہ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں. ایک واقعہ بیان کروں کہ جہاد کس طرح سے ہونا چاہیے اور جہاد کی اہمیت کیا ہے. ایک عالم دین متوکل کے دربار میں ہے جو بہت ظالم بادشاہ تھا اپنے وقت کا, اہل بیت کا کٹر دشمن. وہ ذرا سی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیتا تھا. اس کے دربار میں ایک عالم دین موجود ہے اور متوکل اس عالم سے سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ تمہاری نظر میں حسن و حسین زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یا میرے بچے. متوکل چاہتا ہے کہ اس عالم سے ایسا فتویٰ لے, ایسا حکم لے کہ جو اس کے فیور میں ہو, اس کے فائدے میں ہو, کہ وہ عالم اس بچے کی, اس کے بچوں کی تعریف کریں اور بیان کریں کہ اس کے بچوں کی فضیلت زیادہ ہے. اس نے اس عمل کے لیے دربار میں سپاہیوں کو موجود رکھا کہ جو تلوار لیے کھڑے تھے. جلاد موجود تھا جو تلوار لیے کھڑا تھا کہ حکم ملے اور عالم کے سر کو تن سے جدا کر دے. مگر تاریخ بتاتی کہ وہ سچے عالم دین تھے, سچے پیروکار تھے. اب اگر وہ تلوار کے خوف سے یا اس ظالم بادشاہ کے خوف سے ان کے بچے کی تعریف کرتے ہیں کہ ہاں تیرے بچے بہت زیادہ فضیلت کے مالک ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جان بھی بچ جائے, انہیں بادشاہ کے متوکل کی طرف سے دولت بھی مل جائے, ان کی پوری زندگی عیش و آرام سے گزرے اور بہت شہرت ہو, بہت نام ہو, کہ کیونکہ بادشاہ کے خاص ہو جائیں گے, متوکل کے خاص ہو جائیں گے. لیکن وہ ایک سچے دیندار تھے, ایک سچے عالم دین تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے چاروں جانب دیکھا, سب لوگوں کو دیکھا, سارے سپاہیوں کو دیکھا اور سب لوگوں کی نظر اس عالم دین پر تھی کہ آخر کیا جواب دیں گے, آخر یہ کیا جواب دیں گے. جب اس نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہاری نظر میں حسن حسین کی فضیلت زیادہ ہے یا میرے بچوں کی, عالم نے جب چاروں جانب دیکھا پھر متوکل کی طرف دیکھ کے کہا, متوکل سن, تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں حسن حسین کی فضیلت زیادہ ہے یا تیرے بچوں کی, تو سن
علی کے ایک غلام ہے قمبر، تیرے بچوں کی اوقات ان کے قدموں کی دھول کی نہیں ہے، تو ان کا اپنے بچوں کا مقابلہ حسن و حسین سے کیا کر رہا ہے؟ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا کیونکہ سچا عالم وہ ہے کہ جو مومن ہو، اور مومن وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اور صرف اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے، اللہ کے سوا وہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتا۔ عالم جانتے تھے کہ اگر میں اس کے بچوں کی تعریف کروں گا تو ان کی جان بچ جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ موت و حیات کا مالک خالق ہے، پروردگار ہے۔ انہوں نے حق بیان کیا۔ ایسے ہونا چاہیے رائے خدا میں جہاد، کہ تمہارے سامنے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، مگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت پختہ ہونا چاہیے۔ میں نے کل ہی بیان کیا تھا کہ تمہارا عقیدہ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، تمہاری محبت خالص ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کروں کہ حضرت سلیمان جو اللہ کے نبی ہیں، کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جنوں پر حکومت کی، جانوروں پر حکومت کی، حتیٰ کہ ہواؤں پر حکومت کی، وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے سنا کہ ایک چوٹا ایک چوٹی سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے اتنی کیوں خفا رہتی ہے، مجھ سے اتنا دوری کیوں اختیار کر کے رکھی ہے، جبکہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ اگر میں چاہوں تو جناب سلیمان کے تخت کو اٹھا کر دریا میں پھینک دوں۔ جناب سلیمان نے یہ جملہ سنا، مسکرائے اور دربار میں آ گئے، اور پھر اس چوٹے کو بلوایا، اور جب دربار میں چوٹا آیا کہا حضرت سلیمان نے، کیا تو اتنا طاقتور ہے کہ تو میرے تخت کو اٹھا کر دریا میں پھینک دے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میری اتنی قوت نہیں ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کے تخت کو اٹھا کر دریا میں پھینک دوں۔ کہا ابھی کچھ دیر پہلے تو نے جنگل میں کہا تھا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں جناب سلیمان کے تخت کو اٹھا کر جو ہے دریا میں پھینک دوں۔ کہا اے اللہ کے نبی، وہ جو چوٹی تھی وہ میری زوجہ تھی، وہ میری اطاعت نہیں کرتی تھی، میں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے اپنی طاقت بیان کروں، لہٰذا میں نے یہ جملہ کہہ دیا۔ جناب سلیمان نے اس چوٹی کو مخاطب کر کے کہا، نبی تھے اور پورے جانوروں پر بھی حکومت تھی، لہٰذا ہر زبان کو جانتے تھے۔ چوٹی کو حکم دیا کہ تو اپنے شوہر کی کیوں اطاعت نہیں کرتی ہے جبکہ تیرا شوہر تجھے اتنا چاہتا ہے؟ کہ عبادت تمہاری محبت جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے۔ اگر تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہاری محبت جو پیور ہونی چاہیے، خالص۔ تو اپنے شوہر کی اطاعت کیوں نہیں کرتی ہے جبکہ تیرا شوہر تجھے اتنا چاہتا ہے؟ چوٹی نے کہا اللہ کے نبی، یہ جو دعویٰ کرتا ہے میری محبت کا، یہ محبت کا جو دعویٰ کر رہا ہے، یہ اس کا دعویٰ جو ہے جھوٹا ہے۔ یہ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں دوسروں کے لیے بھی محبت ہے۔ اب جب یہ جملہ جناب سلیمان نے سنا تو تاریخ بتاتی ہے کہ زاروں قطار گریا کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ 40 دن تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے، کسی سے ملاقات نہیں کیا انہوں نے، اور مسلسل گریا کرتے جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے میرے دل سے لوگوں کی محبت کو نکال دے، اپنی محبت کو میرے دل میں پیدا کر دے۔ پالنے والے میرے دل سے اس دنیا کی محبت کو نکال دے اور اپنے نور کو میرے دل میں پیدا کر دے۔ ہم اور آپ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ پالنے والے ہمارے دل سے اس دنیا کی لالچ کو نکال دے اور ہمارے دل میں اپنی خالص محبت کو پیدا کرے۔ محبت خالص ہوگی تو خداوند عالم تمہاری مدد خود کرے گا۔ بیان کروں، میں نے ہر وقت میں یہ جملہ دہراتا ہوں کہ محبت تمہاری لسانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ قلبی ہونی چاہیے۔ صرف زبان سے نہ کہو کہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہو، قلب سے کہو، تمہارے دل سے ہونا چاہیے کہ تم دل سے کہو کہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ بیان کروں کہ اگر محبت لسانی ہو، زبانی ہو تو کیسی ہوتی ہے، اور اگر قلبی ہو تو کیسی ہوتی ہے۔ امام موجود ہیں، کچھ چاہنے والے آئے، کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے بہت سارے موجود ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ قیام کیجئے تاکہ ہم آپ کے رکعت میں دشمن کا مقابلہ کریں اور جام شہادت نوش فرمائیں۔ مولا آپ قیام کیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ لڑیں اور جام شہادت نوش فرمائیں۔
تاریخ بتاتی کہ امام کے بغل میں تندور جل رہا تھا. امام نے اس کے ڈھکن کو کھولا, کہا اس میں کود جاؤ. جو لوگ آئے تھے کہ مولا آپ قیام کیجئے, ہم آپ کے مقابلے, آپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں, دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا اس تندور میں کود جاؤ. تاریخ بتاتی کہ جو لوگ آئے تھے کہ مولا ہم جام شہادت نوش فرمانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے, وہ بہانے بنانے لگے. مولا ہم تو اس لیے آئے کہ آپ قیام کریں, ہم آپ کے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کریں اور جام شہادت نوش فرمائیں, اور آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں. اسی وقت ہارون مکی تشریف لے آئے, امام کو سلام کیا. امام نے جواب دیا اور کہا ہے ہارون اس تندور میں کود جاؤ. جناب ہارون نے یہ نہیں پوچھا کہ مولا کیوں کودنا ہے, کیا وجہ ہے, کس لیے کودنا ہے. امام نے کہا ہارون مکی تندور میں کود گئے. امام نے ڈھکن کو بند کر دیا. کودے تھے آگ پہ جناب ہارون, پسینہ انہیں آ رہا تھا. سلوات بھیجیے محمد والے محمد. بہت پریشان ہونے لگے. مولا نے کہا کیا بات ہے. کہا مولا ہارون آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ نے انہیں تندور میں کودنے کا حکم دے دیا, آگ انہیں جلا دے گی. مولا وہ آپ کے چاہنے والے ہیں. امام نے کہا تندور کا ڈھکن ہٹاؤ, کھولو اسے. کھولا, کیا دیکھا, ہارون مکی جو ہے خدا کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں, خدا کی کیا دیکھا کہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں, آگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے. یہ ہے قلبی محبت. اور یہ تھی لسانی محبت کہ آئے مولا آپ قیام کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے وقت کے امام کو بھی ہارون مکی جیسا سپاہی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ہم وقت کے امام کو پکار رہے مولا جلد ظہور کیجئے, لاکھوں عریضے لکھ کر بھیج رہے ہیں مولا ظہور کیجئے, ہم بہت پریشان ہیں, ہم بہت پریشان ہیں, آپ آئیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں. بہت ظلم بڑھ گیا ہے, اور وقت کا امام آئے اور ہمیں حکم دے تو ہم بہانے تلاش کرنے لگے. ہمارے وقت کے امام کو ہم لسانی محبت کرنے والے نہیں چاہیے, قلبی محبت والے چاہیے. ہارون مکی جیسے سپاہی چاہیے, مالک اشتر جیسے سپاہی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے بہانے تلاش کرنے لگیں. اس سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. وقت کے امام کو تو آپ بلا رہے ہو, لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں, اس کے بعد ہی تم کامیاب ہو سکتے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد. اور آپ کی یہ محبت قلبی اسی وقت ہوگی کہ جب آپ کا نفس شکست پائے گا اور آپ کی روح طاقت پائے گی. آپ کی روح کامیاب ہوگی تو آپ کی محبت قلبی ہوگی, لسانی نہیں ہوگی. بیان کروں کہ اگر امام کا چاہنے والا ہوتا ہے, سچا چاہنے والا ہوتا ہے, تو وہ جہاد کس طرح سے کرتا ہے. جناب بہلول راستے سے گزر رہے ہیں, دیکھا کہ ابو حنفیہ اپنے شاگردوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے درس دے رہا ہے. کھڑے ہو گئے. ابو حنفیہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی, میں جن کا انکار کرتا ہوں. ایک یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا موجود ہے مگر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا. خدا موجود ہے لیکن کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا؟ کیونکہ جو بھی چیز موجود ہے وہ قابل دید ہے, اسے دیکھا جا سکتا ہے. اگر خدا موجود ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دے گا, اسے کیوں نہیں دیکھا جا سکتا ہے؟ دوسری چیز کہ امام فرماتے ہیں کہ شیطان کو جہنم کی آگ جلائے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان کو جہنم کی آگ جلائے جبکہ شیطان خود جو ہے, شیطان کی خلقت جو ہے آگ سے ہوئی ہے؟ کیا بھلا آگ بھی آگ کو جلا سکتی ہے؟ تیسری چیز کہ امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ہر عمل کا خود مختار ہے, خود ذمہ دار ہے. وہ جو بھی عمل انجام دے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. وہ نیکی کرے گا وہ اس کا خود ہی ذمہ دار ہے, وہ برائی گناہ کا انجام دے گا وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ انسان جو ہے من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. وہ جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ خود نہیں انجام دیتا ہے, وہ گویا اللہ انجام دیتا ہے. ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی, جناب بہلول نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا. اس کے سر پہ دے مارا. محمد پر
اس کے سر پہ دے مارا، جیسے ہی لگا اسے ایک شدید درد ہوا، جناب بہلول وہاں سے بھاگ گئے، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جناب بہلول کے پیچھے بھاگا اور انہیں پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لے آیا۔ کہا بادشاہ سلامت، بہلول نے مجھے پتھر مارا جس سے مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ جناب بہلول نے کہا کہ درد ہو رہا ہے تو دکھاؤ، کہاں درد ہو رہا ہے دکھاؤ۔ ابو حنفیہ کہتے ہیں کہ درد کوئی دکھانے کی چیز ہے۔ جناب بہلول نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تم کہہ رہے تھے کہ ہر موجود چیز قابل دید ہوتی ہے، ہر موجود چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، تم کہہ رہے ہو تمہیں درد ہو رہا ہے تو تمہارا درد دکھائی کیوں نہیں دیتا، دکھاؤ تمہارا درد کہاں ہے۔ پھر جناب بہلول نے کہا بادشاہ اسے سوال کیجئے کہ اسے میں نے کس چیز سے مارا تھا۔ ابو حنفیہ نے کہا کہ مجھے ایک مٹی کے پتھر سے مارا، ڈھیلے سے مارا۔ تو جناب بہلول نے کہا مٹی کا ڈھیلا تجھے تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے، کیسے اذیت پہنچا سکتا ہے، جبکہ تیری خلقت خود مٹی سے ہوئی ہے۔ ابھی تو نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جہنم کی آگ شیطان کو کیسے جلائے گی، جبکہ اس کی خلقت خود آگ سے ہوئی ہے۔ تو جب تیری خلقت خود مٹی سے ہوئی ہے تو تجھے مٹی کیسے اذیت پہنچائے گی۔ پھر جناب بہلول نے کہا بادشاہ میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ابو حنفیہ کہتا ہے کہ تو کیسے بے قصور ہے، میں نے، میرے شاگردوں نے دیکھا کہ تم نے مجھے پتھر اٹھا کر مارا۔ جناب بہلول نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو کہہ رہا تھا کہ ہر انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ خود نہیں انجام دیتا، اللہ انجام دیتا ہے۔ جو تجھے پتھر میں نے مارا وہ میں نے نہیں مارا ہے، خدا نے مارا ہے۔ تو مجھ سے سوال مت کر، خدا سے سوال کر۔ ایک سوال دیجیے محمد علیہ مجھ سے سوال مت کر، جہاد اس طرح سے کرو کہ دشمن کا مقابلہ بھی نہ کرنا پڑے اور دشمن شکست پا جائے، اپنی شکست کو، اپنی ہار کو تسلیم کرے۔ اگر تم اپنے نفس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تم اس منزل پر پہنچ جاؤ گے کہ جس طرح سے تمہیں تمہارے وقت کا امام چاہتا ہے کہ تم اس طرح سے عمل کرو، کیونکہ اگر تمہاری محبت حقیقی ہوگی تو تم ان عمل کو انجام دو گے کہ جس طرح سے تمہارا رب تم سے چاہتا ہے، جس طرح سے تمہارا امام تم سے چاہتا ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے کہ اے رسول انہیں اپنی محفل سے نہ اٹھانا کہ جو اپنی زبان سے میرا ذکر کرتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور مجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، انہیں اپنی محفل سے نہ اٹھانا۔ رسول مسجد میں تشریف فرمائے اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک شخص جو بہت امیر ہے، بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے آیا، رسول کو سلام کیا۔ رسول نے کہا یہاں جگہ موجود ہے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کے بغل میں ایک کالا غلام شیعہ شخص جو ہے پوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے جب اسے بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنے لباس کو اور خود کو سکوڑنا شروع کر دیا۔ رسول نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی غریبی تجھے لگ جائے گی یا تیری امیری اسے لگ جائے گی؟ اب یہ شخص شرمندہ ہوا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اب سارے تاجروں نے مل کر، سارے امیروں نے، رئیسوں نے مل کر میٹنگ کی کہ رسول کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہمارے غلام ہوا کرتے تھے اور انہیں ہمارے بغل میں بیٹھا دیا، ہمارے مقابل میں بیٹھا دیا۔ ہم جائیں گے رسول سے بات کریں گے کہ ہمارے لیے میٹنگ کا الگ وقت ہونا چاہیے، غلاموں کے لیے، غریبوں کے لیے الگ وقت ہونا چاہیے۔ آیت قرآن نازل ہوئی کہ اے میرے رسول کہہ دیجئے، اے میرے رسول انہیں اپنی محفل سے نہ اٹھانا کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر تم نے انہیں اپنی محفل سے اٹھایا تو گویا کہ تم نبی نہیں ہو۔ یعنی اپنے درمیان اور اپنے سے کمتر کے درمیان کبھی بھی بھید بھاؤ نہ کرنا۔ اگر تم نے انہیں اٹھا لیا تو تم گویا کہ نبی نہیں ہو۔ اگر ہم اور آپ اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ یہ شخص مجھ سے کمتر ہے، یہ غریب ہے، یہ جھوپڑی میں رہنے والا ہے، میں عالیشان فلیٹ اور محل میں رہنے والا ہوں، بنگلے میں رہنے والا ہوں، اس کا اور میرا کیا مقابلہ ہے؟
جب اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا کہ اے نبی اگر تو ان کے درمیان میں بھید بھاؤ کرے گا، فرق کرے گا، تو گویا کہ تو نبی نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان فرق رکھیں کہ یہ غریب ہے، یہ میرے مقابل نہیں بیٹھ سکتا، میں امیر ہوں، میں اس کے مقابل کیسے بیٹھوں؟ میرے لیے کوئی الگ اسپیشل جگہ ہونی چاہیے۔ ایک سب بات ہے جی محمد علیہ محمد۔ تو ایک خاص مقام ہونا چاہیے۔ خبردار کبھی بھی اپنے ایک دوسروں کے درمیان میں کوئی بھید بھاؤ نہ کرنا۔ تم ہر کوئی اگر مسجد میں آئے ہو تو اللہ کے بندے ہو اور سب برابر ہو، نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، تم اس کے بندے ہو۔ اگر تم فرش مجلس پر آئے ہو تو تم غلام حسین ہو، نہ تم میں کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے۔ یہ خیال کبھی نہ رکھنا۔ بس دو بات اور بیان کروں، دو واقعے کو بیان کروں اور اس کے بعد ربط مسائل، وقت زیادہ نہیں ہے۔ ہم جتنے اعمال انجام دیتے ہیں ہم ان کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہماری نیکی کے بھی ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں، ہماری بدی کے بھی ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ہمارے ہر اعمال ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی بیان فرماتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک شخص تھا کہ جو بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار تھا۔ لوگ اسے شیخ عبود کے نام سے جانتے تھے، اور وہ اسے لوگ ولی خدا بھی کہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ جو ہے عبادت پروردگار کرتا تھا، ذکر پروردگار کرتا تھا، اور جب وقت اسے ملتا تو وہ قبرستان میں چلے جاتے تھے وادی السلام میں، اور جا کر قبر کے کنارے بیٹھ جاتے تھے اور قبر کا مشاہدہ کرتے تھے، قبروں کو دیکھا کرتے تھے۔ کبھی پرانی قبروں کا مشاہدہ کرتے انہیں دیکھتے، کبھی تازہ قبروں کا مشاہدہ کرتے انہیں دیکھتے۔ ایک دن جب وہ قبرستان سے لوٹ رہے تھے کہ کچھ لوگ ان کے قریب آ گئے، سلام کیا، ایک صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پر، کہ ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ آئے لوگ، سلام کیا، اے شیخ عبود آج قبرستان کی کیا خبر ہے؟ آج قبرستان میں کیا کوئی نئی خبر ملی آپ کو؟ شیخ عبود کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی خبر نہیں ملی، آج کوئی خبر نہیں تھی، سب وہی ہے۔ ان لوگوں نے اصرار کیا، اے شیخ بتائیے کیا قبرستان میں کوئی نئی خبر ملی؟ تو شیخ عبود کہتے ہیں کہ ہاں، میں جب قبروں کا مشاہدہ کر رہا تھا تو ان میں سے ایک پرانی قبر کے میں قریب گیا، اور میں نے جا کر کہا کہ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ قبر میں میت پر جو ہے سانپ اور بچھو کے ذریعے سے عذاب نازل کیا جاتا ہے، سانپ اور بچھو کے ذریعے سے عذاب دیا جاتا ہے، مگر میں آپ کی قبر میں سانپ اور بچھو کی ہونے کی کوئی علامات نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو قبر سے آواز آئی کہ ہاں، یہاں پہ قبر میں سانپ اور بچھو اب موجود نہیں ہے، مگر یہ تم خود ہو کہ جو تم اپنے ساتھ سانپ اور بچھو لاتے ہو کہ جس کے ذریعے سے تمہیں عذاب دیا جاتا ہے، تمہیں اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ تم خود اپنے اعمال کے ذریعے سے سانپ اور بچھو کو جمع کر کے لاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں عذاب اور اذیت دی جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی قیس سے بیان کر رہے ہیں کہ اے قیس، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اپنے ساتھ ایک ایسے ساتھی کو رکھو کہ جو تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں بھی موجود ہو، تمہاری قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہو، اور جب تمہیں لوگ دفنا کر چلے جائیں تو وہ تمہاری حفاظت کرے؟ جناب قیس نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ قبر میں کوئی بھی ساتھ دینے والا موجود نہیں ہوتا، جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو کوئی تمہارا ساتھ نہیں دینے والا ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ میں اپنے ساتھی کو کوئی ایسا ساتھی تلاش کروں کہ جو میرے ساتھ میرے قبر میں بھی ہوگا؟ رسول نے فرمایا کہ جب تم اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں رہتے ہو، جب تم زندگی میں رہتے ہو تو تم اپنے لیے ایسا ساتھی، ایسا دوست تلاش کرتے ہو کہ جو ہر کردار سے، ہر لحاظ سے جو ہے بہتر ہو، اچھا ہو، کہ جس کا عمل اچھا ہو، ایسا ساتھی تلاش کرتے ہو کہ جب لوگ دیکھیں تو کہیں کہ اس شخص کا دوست دیکھو کتنا بہتر ہے۔ کہا جی رسول اللہ، کہا ویسے ہی تم اپنے لیے ایک ایسا ساتھی تلاش کرو کہ جو تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں بھی ساتھ دے، اور جب تم
قبر میں اندھیری قبر میں لیٹے ہوئے ہو اور تمہیں ڈر ہو رہا، تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو، تو وہ تمہاری حفاظت کرے۔ کہا یا رسول اللہ وہ ساتھی کون ہوگا؟ رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے اعمال ہوں گے، وہ تمہاری نیکیاں ہوں گی کہ جو تمہاری ساتھی ہوگی، جو تمہاری قبر میں روشنی بھر دے گی۔ جب تم ڈرو گے تو وہ تمہاری حفاظت کرے گی، اور یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگی، یہی تمہاری نجات کا باعث ہوگی۔ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں تمہاری نجات کا باعث ہوگی۔ لیکن شرط ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے اس ساتھی کو تلاش کرو اور اس ساتھی کو تیار کرو۔ اگر تم اپنے ساتھی کو کامیاب بنانے کے لیے جس طرح سے تم اپنی زندگی میں بہتر ساتھی تلاش کرتے ہو کہ جو ہر لحاظ سے بہتر ہو، ویسے ہی اپنے قبر کے لیے بھی ایسے ساتھی کی تلاش کرو کہ جو ہر لحاظ سے بہتر ہو، جو تمہاری حفاظت کر سکے، تمہیں تاریکی قبر میں روشنی دے سکے، اور وہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہارے اعمال ہیں۔ اگر تم اسے کامیاب ہو جاؤ گے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ ایک صلوات دیجیے محمد اپنے نفس کی کامیابی، جب نفس اگر تمہارا کامیاب ہوگا تو تم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب جاؤ گے، لیکن اگر تمہاری روح کامیاب ہوگی تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ بس وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ آج 8 محرم کی تاریخ گزر گئی، 9 محرم کی شب آ گئی۔ ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں جن ایام کا، وہ آئے اور تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ کیا پتا ہم نے حق کے مصائب ادا کیا یا نہیں، ہم نے حق کے گریہ ادا کیا یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ شہزادی آپ فرش مجلس سے خالی ہاتھ لوٹ جائیں۔ آج حسین کے لشکر کے علمدار کے مصائب بیان کرنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شب عاشور حضرت عباس جب فوجوں کا معائنہ کر کر لوٹے تو جناب علی اکبر کے قریب آئے، کہا ہے بیٹا علی اکبر، میں نے یزید کی فوج کا معائنہ کر لیا ہے اور میں نے انہیں 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اے بیٹا علی اکبر، 2 حصوں سے میں عباس جنگ لڑوں گا، 1 حصوں سے آپ جنگ لڑیے گا اور 1 حصوں سے اصحاب حسین جنگ لڑیں گے۔ اے علی اکبر، میں جلدی جلدی اپنے حصے کی فوج والوں کو قتل کر کے تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اے علی اکبر، خیال رکھنا کہ کل آقا کو زحمت نہ ہو میدان میں آنے کی۔ اشرف من اللہ، بہت تمنا تھی عباس کو جنگ کی، مگر عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ اشرف من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب بشیر نے مدینے میں آواز بلند کی، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے۔ مقتل لکھتا ہے ایک ضعیف بی بی عصا کا سہارا لیے آئی، کہا ہے بشیر، کیا کہا، کون حسین قتل کر دیا گیا؟ بشیر کہتا ہے نواز رسول حسین قتل کر دیا گیا۔ اب جو نواز رسول کا نام سنا، نجف کا رخ کیا، اے میرے والی و وارث، حسین مارے گئے۔ عباس، بشیر نے کہا ہے بی بی ایسا نہ کہیے، حسین بعد میں شہید ہوئے، عباس نے پہلے شہادت پیش کی۔ اشرف من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ الغرض جناب ام البنین اپنے پوتے سے کہتی ہیں، بیٹا مجھے ذرا جنت البقیع لے چلو۔ اب جنت البقیع جب پہنچی، ام البنین ایک قبر کے سرہانے بیٹھ گئی۔
کہا اے شہزادی مجھے معاف کیجیے گا، اے شہزادی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی، پہلے میرے عباس نے جام شہادت نوش کیا، بعد میں حسین شہید ہوئے، مگر اے شہزادی میں اس لیے نہیں معافی مانگ رہی ہوں کہ عباس پہلے شہید ہو گئے، میں اس لیے معافی مانگ رہی ہوں کہ اب شہزادیوں کی، اب علی کی بیٹیوں کی چادر کی حفاظت کرنے والا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ مقتل لکھتا ہے جب صبح عاشور نمودار ہوئی، اب جب صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبر مولا عباس حسین کی خدمت میں آئے، کہا آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے کہا ہے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، کہ تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تاریخ لکھتی ہے اصحاب شہید ہو گئے، عباس حسین کی خدمت میں آقا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے کہا ہے بھیا عباس کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اولاد حسین شہید ہو گئی، حسین کی خدمت میں کہا آقا گود کے پالے شہید ہو گئے، میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ مقتل لکھتا ہے حسین نے کہا ہے بھیا عباس کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اب دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا، کہا کا وہ لشکری کا جس کی میں علمداری کروں۔ ایک مرتبہ جب اجازت نہ ملی، عباس خیمے کی جانب بڑھنے لگے، کسی خیمے سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، الاتش پانی، آئے مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حضرت عباس خیمے میں داخل ہوئے، جناب سکینہ الاتش کی صدائے بلند کر رہی تھی، مولا عباس قریب آئے، کہا ہے بیٹی سکینہ کیا بات ہے، کہا چچا پیاس مارے ڈال رہی۔ حضرت عباس نے کہا بیٹی سکینہ تمہیں پانی پینا ہے نا، بابا سے چل کر سفارش کر دو کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دے۔ اب جو حضرت عباس جناب سکینہ کو آغوش میں لیے حسین کے قریب آئے، حسین نے جب عباس کو سکینہ کو لاتے ہوئے دیکھا، کہا ہے عباس ایسی سفارش لا رہے ہو کہ میں منع نہ کر سکوں گا۔ سکینہ کو مخاطب کیا، اے بیٹی سکینہ عباس کو تو بھیج رہی ہو، مگر عباس واپس نہ آ سکے۔ اشرف من الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب حضرت عباس کو اجازت مل گئی، حضرت عباس سے حسین نے کہا ہے بھیا عباس جانے سے پہلے ذرا جناب زینب سے رخصتی کر لو۔ جناب زینب کے خیمے میں آئے، کہا ہے شہزادی خدا حافظ۔ اب جیسے ہی جناب عباس نے کہا شہزادی خدا حافظ، جناب زینب نے کہا اے بھیا عباس کل جب میں اپنے بابا کے ساتھ کوفے آئی تھی تو میرے بابا نے کہا تھا اے زینب کل اسی کوفہ میں تمہیں اسیر کر کے لایا جائے گا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اسیر ہو جاؤں گی، مگر میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی کیا جرات کہ کوئی اس کی بہن کو قید کر لے۔ اے عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کچھ ہی وقت میں اسیر ہو جائے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ اے عباس مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کچھ ہی دنوں میں اسیر ہو جائے گی۔ اب حضرت عباس خیمے سے نکلے، مقتل لکھتا ہے
جناب زینب نے تمام بیویوں کو جمع کیا اور کہا ہے بیویوں مدینے سے چلتے وقت میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، میں زینب اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں، کیونکہ میں نے جس کے بھروسے ضمانت لی تھی میرا عباس جان من اللہ خدا کو کوئی رب نہ دے سوائے کو میں مظلوم کربلا کے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں حضرت عباس کے پوری شان بیان کر سکوں۔ آپ بھی خدای نوازوں پر رحمت نازل فرمائے، آپ بھی حضرت عباس کے علم اٹھاتے ہیں نا، آپ اس کا علم اٹھاتے ہیں کہ جس کے بازو کربلا میں کاٹ دیے گئے تھے۔ اشرف من الزہرا حضرت عباس میدان کی طرف بڑھے، حسین نے عباس کے ہاتھوں میں ایک نیزہ دیا اور ایک علم دیا، کہا ہے عباس صرف بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ بہت آس تھی عباس کو کہ میرے بابا نے مجھے کربلا کی جنگ کے لیے مانگا ہے، ہائے عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، بس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ مقتل لکھتا ہے حضرت عباس میدان میں آئے، جنگ لڑنا شروع کیا۔ اب جب فوج اشقیا جو نہر پر کھڑی تھی عباس کو آتا دیکھا، نہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت عباس نہر میں داخل ہوئے، مشق سکینہ کو بھرا، خیمے کا رخ کیا، تیزی سے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، عباس پر وار ہونے لگا۔ مقتل لکھتا ہے اسی اثنا میں ایک شکی نے ایسا وار کیا، عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ حضرت عباس نے بائیں بازو میں مشق سکینہ کو تھاما اور تیزی سے خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے۔ اسی اثنا میں عباس کے بائیں بازو پر وار ہوا، بائیں بازو کٹ گیا۔ کسی طرح سے عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبا لیا اور کہا اے میرے حسب باوفا مجھے خیمے پہنچا دے، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں اپنی سکینہ پیاسی ہے۔ اشرف من اللہ، اشرف من اللہ، اب تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک شکی نے ایک تیر مارا، مشق سکینہ جت گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی، گھوڑے کا رخ موڑ لیا۔ اب جیسے ہی گھوڑے کا رخ موڑا، ایک شکی نے ایک تیر چلایا، عباس کی آنکھوں میں بے بس ہو گیا۔ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، چاہا کہ آنکھوں سے تیر کو نکال لے۔ جب کسی کی آنکھوں میں ایک چھوٹا سا بال چلا جاتا ہے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، جس کی آنکھوں میں تیر ہو ہاتھ سلامت نہ ہو۔ عباس نے چاہا اپنی آنکھوں سے تیر کو نکال لے، گھٹنوں کو سمیٹا تو سر کو جھکایا، ایک لعین نے عباس کے سر پر ایک گوش مارا۔ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں، دل کھول کے پرسہ دیجئے مولا کو اور ام البنین کو بھی پرسہ دیجئے گا۔ علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ میں مجلس سے فارغ ہو کے گھر آیا، آرام کرنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی خواب میں آئی ہے، آ کے کہتی ہے اے مجلسی تو نے انصاف نہ کیا، تو نے میرے عباس کے پورے مصائب نہ بیان کیے۔ مجلسی تڑپ گئے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے بی بی میں نے ایسے کون سے فکرے کو عباس کے نہیں پڑھا۔ شہزادی کہتی ہے اے مجلسی جب گرنے والا بلندی سے گرتا ہے نا اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے، مگر جب میرا
میرا ہاتھ نہیں تھے آنکھوں میں تیر میں بچتا اشرف من الزہرا خدا کو کوئی نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی بس آخری دو فکریں عباس نے آواز دی اے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے حسین عباس کے لاشے کے قریب آئے گود میں سر کو رکھا حضرت عباس نے سر کو ہٹا لیا پھر رکھا پھر ہٹا لیا کہا ہے عباس کیا بات ہے کہا یہ جگہ شہزادوں کی ہے یہ جگہ سکینہ کی ہے میں غلام ہوں یہ میری جگہ نہیں ہے اب جو حضرت عباس سے کہا اے عباس کیا کوئی آخری وصیت ہے کہا ہاں مولا چاہتا ہوں کہ آپ کی آخری بار زیارت کر لوں مگر اے آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے اے آقا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹا عباس کبھی آقا کو زحمت نہ دینا اے آقا میرے ہاتھ سلامت نہیں ہے مگر آپ کو زحمت نہ دینا کوئی غمزہ دے سوائے تمہیں مظلوم کربلا میں آقا آپ کو زحمت نہ دیتا حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا حضرت عباس نے حسین کو دیکھا امام حسین کہتے ہیں بھئی عباس میری ایک آخری وصیت ہے میری بھی ایک خواہش ہے کہا آقا کیا خواہش ہے اے عباس آج تک تم نے مجھے کبھی آقا کہا کبھی مولا کہا اے عباس ایک بار مجھے بھائی کہہ دو اب جیسے ہی مقتل لکھتا ہے عباس نے بھائی بھیا حسین کا روح پرواز کر گئی لاش عباس کو حسین وہی چھوڑے علم لیے خیمے کی طرف بڑھے اب جو علم کو آتا ہوا دیکھا بس آخری فکر اب جو علم کو آتا ہوا دیکھا جناب سکینہ بچوں کو جمع کرنے لگے اے بچوں آؤ میرا چچا پانی لا رہا ہے اے بچوں آؤ میرا چچا پانی لا رہا ہے اب جیسے جیسے ہی علم قریب آیا کیا دیکھا علم تو